خوارج کا فرقہ جو اسلامی تاریخ کا سب سے بدترین اور پہلا فرقہ ہے، ایسا فرقہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم کے کتے ہیں یہ، اتنی سخت زبان، اور کہا کہ اگر میں ہوتا تو قوم عاد کی طرح قتل کرتا ان کو، اتنی سخت بات۔ ان کی برائی کیا تھی؟ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق کے پار قرآن نہیں جائے گا، قرأت تک معاملہ رکا رہے گا، فہم تک نہیں جائے گا، دل تک وہ بات نہیں جائے گی، سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے الٹا پلٹا کچھ بھی مطلب لیں گے۔ اس آیت کو انہوں نے پکڑ لیا اور اس آیت کی بنیاد پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو کافر قرار دے دیا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر یعنی میرا معاملہ میری نسبت تم سے ایسی ہے جیسے موسیٰ کی ہارون سے تھی، ہاں مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ نہ ہو کہ ہارون کی طرح ان کو بھی نبی مان لیں، لیکن میری نسبت تم سے کیسی ہے جیسی موسیٰ کی ہارون کے ساتھ نسبت تھی۔ ایسی شخصیت کو جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت کرتے تھے، کہا کہ یہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، ایسی شخصیت۔ لیکن خوارج نے کیا کیا؟ ان کو کافر قرار دے کر ان کے خلاف جنگ کی، قرآن کی آیت کی بنیاد پر، قرآن کی آیت کی بنیاد پر۔ قرآن کی آیت غلط ہے نعوذ باللہ، بالکل بھی نہیں، لیکن اس سے جو مطلب وہ سمجھے وہ صحیح تھا نہیں تھا۔ لیکن بات تو وہی ہے نا کہ جو اللہ کے نازل کیے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کفر دون کفر، یہ وہ کفر نہیں ہے جو آدمی کو اسلام سے خارج کر دے، جو مشرک اور کافر بنا دے۔ یہ کفر کون سا ہے؟ یہ اس سے چھوٹا کفر ہے، کیونکہ شرک میں بھی بڑا شرک چھوٹا شرک، ریاکاری چھوٹا شرک ہے، اسی طرح سے کفر میں بھی بڑا کفر اور چھوٹا کفر ہے۔ اگر کہے تو ایسا آدمی اس نے فیصلہ کیا دیا؟ شریعت کے مطابق ہے، سارے گناہ گار کافر ہو جائیں گے۔ تو خوارج کا مسئلہ یہی تھا کہ ان کے اس معنی کو لینے کی وجہ سے انہوں نے تکفیر شروع کر دی سب کی، کہ ہر گناہ گار کو کافر بنا دیا، جو کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور سے کہہ چکے ہیں کہ کئی گناہ گاروں کو جہنم سے نکالا جائے گا، یعذب اہل التوحید فی النار، کہ اہل توحید کو جہنم میں ڈالا جائے گا، حتی یکونوا فیہا حمما، یہاں تک کہ کوئلے کی طرح جل کے کالے ہو جائیں گے، ثم تدرکہم الرحمہ فیخرجون، پھر اللہ کی رحمت انہیں پائے گی اور انہیں جہنم سے نکالا جائے گا۔ گناہ گار جہنم سے نکالے جائیں گے کہ نہیں؟ لیکن خوارج یہ مانتے تھے کہ وہ مخلد فی النار ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ انہوں نے سلف کے منہج کو، صحابہ کے منہج کو نہیں لیا، انہوں نے اپنی عقل سے کیا کیا؟ قرآن کے معنی متعین کیے۔ ایسا اگر کریں گے تو ہم قرآن اور سنت لے کے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم سے پہلے قرآن اور حدیث لے کر بھی کچھ لوگ گمراہ ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ مطلب نہیں لیا جو لینا چاہیے تھا۔ اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دیں، ہمارے دلوں کو انحراف کا شکار مت بنا دے، جبکہ تو ہم کو ہدایت دے چکا ہے۔ ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھے پن سے حفاظت فرما ہے۔ معلوم ہے کہ ہدایت کے بعد بھی گمراہی آ سکتی ہے، ہدایت کے بعد بھی گمراہی آ سکتی ہے۔ اور ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھو قرآن پڑھ رہا، اللہ کا کلام پڑھنے کے پہلے شیطان کا نام کیوں؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کی کتاب پڑھنے سے پہلے ہم شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن تو پڑھ رہا ہے، اس کو اگر صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھا قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہتوں کو اللہ اس قرآن کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس قرآن کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ معلوم ہے کہ اگرچہ کتاب ہدایت کی ہے، لیکن اگر دل میں بگاڑ ہو، سمجھ کا بگاڑ ہو،
اس صحیح کتاب سے بھی گمراہی اخذ کر سکتا ہے۔ لہٰذا قرآن و سنت کے پانے کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ اس کا صحیح فہم انسان کو ملے۔